الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ذوالحجہ 1446 ہجری یہ اس کا آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد 1447 ہجری شروع ہو جائے گی۔ نئے سال کی تحویل پہ ذوالحجہ گزرنے کے بعد جب محرم آتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نئے سال کے لیے ایک دوسرے کو دعائیں دیتے تھے، اور وہ حدیث میں آیا ہے، اور ان کو ہم نے ایک نئے سال کے موقع پہ پڑھ دیا تھا۔ آج یکم ذوالحجہ 1446 ہجری ہے، اور اس مبارک ماہ میں سب سے بڑا کام اللہ کی خوشی کے لیے جانوروں کا خون زمین پہ بہانا اور گرانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اس دن سے اللہ نے 12 میں سے 12 مہینے مقرر کیے، اور ان 12 میں سے 4 مہینے بہت عزت اور احترام والے ہیں، یعنی ان 4 ماہ میں اللہ نے جو ادب اور احترام کا حکم دیا ہے یہ ضروری ہے کہ انہیں قائم رکھا جائے۔ اللہ کی نافرمانی بڑا جرم ہے، لیکن خاص طور پہ ان 4 مہینوں میں تو بالکل اس کی طرف جانا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بے ادبی ہے۔ ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو مستثنیٰ کیا، اور 8 مہینے ان سے کم درجے کے رکھے۔ یہ ضروری ہے کہ ان 12 مہینوں کے نام ہم یاد رکھیں، اور کم سے کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم ان 12 ماہ کا جب تلفظ کریں تو اسے صحیح بولیں۔ زبان کا دھیان رکھنا اور الفاظ کو مکمل طور پہ ادا کرنا اور ان کا تلفظ صحیح ادا کرنا یہ شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، اور جو لوگ ایسے نہیں کرتے اور زبانوں کو بگاڑتے ہیں وہ کم سے کم ایک درجے کا گناہ ضرور کرتے ہیں۔ الفاظ کو آدھا بولنا، دوسرے کو سنائی نہ دے اتنا آہستہ بولنا، اسے پھر پوچھنا پڑے کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا، یہ سب اس کے منافی ہیں جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو جو آدمی آدھے آدھے لفظ بولتا ہے، جو آدمی اردو بولے اور اس کا تلفظ درست نہ ہو، پنجابی بولے اور اس کا تلفظ درست نہ ہو، انگلش بولے اور ان الفاظ ہجے حروف الفابیٹک صحیح استعمال نہ کرے، یہ سب چیزیں دوسروں کو کوفت میں ڈالنے اور ہنسی اور مذاق اڑانے کا موجب بنتی ہیں۔ تو ان بولنے والوں سے کوئی پوچھے کہ تم نے دوسروں کو اپنے پہ
ہنسنے کا موقع کیوں دیا؟ اس لیے اسلامی مہینے جو اب آئندہ ماہ محرم سے شروع ہو رہے ہیں ان کے تلفظ ہمیشہ درست کرنے چاہیے۔ ان مہینوں میں پہلا مہینہ محرم کہلاتا ہے اور را کی شد کے ساتھ ہے، اور دوسرا مہینہ صفر کہلاتا ہے، اور تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے، اور چوتھا مہینہ ربیع الثانی ہے۔ اس ثانی کو سا سے پڑھنا چاہیے اور اس کا تلفظ زبان کی نوک سے کیا جاتا ہے سا۔ ربیع الثانی سین سے پڑھنا، صاد سے پڑھنا یہ درست نہیں ہے، تو ربیع الثانی۔ پانچواں مہینہ جمادی الاولی اور چھٹا مہینہ جمادی الاخری اور ساتواں مہینہ رجب، آٹھواں شعبان اور نواں مہینہ رمضان۔ جو لوگ رمضان بولتے ہیں وہ غلط بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے کہ شہر رمضان، رمضان ایک مہینہ ہے، تو رمضان رمضہ سے بنا ہے جلا دینا، کسی چیز کو راکھ کر دینا۔ اور شوال، شوال عید کا مہینہ ہے جو ابھی گزرا ہے، اور ذوالقعدہ یہ بھی ابھی مہینہ گزرا ہے، اور آج ہم ذوالحجہ اس کی پہلی تاریخ کو آپ سے بات گفتگو کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے 12 مہینوں کو پیدا فرمایا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ دے دینا، حج فرض ہو گیا تو یہ کر لینا یہ دین ہے۔ صرف یہی دین نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنا، اپنے تلفظ کو صحیح بولنا اور اپنی زبان کو نہ بگاڑنا یہ دین کے بہت بڑے شعبوں میں سے ہے۔ آپ نے شاید غور نہیں فرمایا، اللہ نے کہا ہے السنتکم، تمہاری زبانوں میں مختلف جو لہجے ہوتے ہیں، ارے یہ کیا ہو گیا، اڑے یہ کیا ہو گیا، ہن پنجابی میں ہن، یہ سب لہجے ہیں نا۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے ہونے کی دلیل ہے، تو جو دلیل اللہ کے ہونے کی ہے اور اللہ قرآن کریم میں اس کی تعریف اور توصیف کر رہا ہے، اس طرف دھیان کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے آپ کالج یونیورسٹی میں دیکھیں، لڑکا 2 لفظ انگلش کے بولے، اور انگلش اصل تو لفظ یہ ہے، انگلش اس کی خراب ہو جائے تو سب ہنستے ہیں، اس کی موجودگی میں مسکرائے، اور اس کے چلے جانے کے بعد ہنستے ہیں کہ انگلش بول رہا تھا اور دیکھو 2 لفظ صحیح ادا نہیں کر سکا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم جس زبان سے ذہنی طور پر مرعوب ہوتے ہیں، اب ہم اس زبان میں دب جاتے ہیں، اس کا تلفظ ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے۔ تو یہ اردو نے، پنجابی نے، بلکہ ایک ہی لفظ استعمال کریں، تعلیم نے کیا ایسا جرم کیا ہے؟ کس کے باپ کو اردو اور پنجابی نے مارا ہے کہ جب بولیں غلط بولیں، جب تلفظ کریں غلط کریں؟ قسم کھائی ہوئی ہے کہ اسلامی جو الفاظ ہیں جن سے اللہ کی شعائر ان سے منسلک ہونے کا ثبوت ملتا ہے، وہ کبھی ٹھیک بول کے نہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جس دن سے ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ہم نے 12 مہینے اسی دن قائم فرما دیے تھے، منہا 4، اور اس میں سے 4 ایسے ہیں جو بہت عزت والے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی
اخرى رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ۔ یہ ذوالحجہ اس کے دو تلفظ ہیں، آگے بات آتی ہے۔ اس لیے ذوالحجہ یہ مہینہ یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، ایک ذو کا لفظ ہے اور ایک حجہ کا لفظ ہے، اور عربی زبان کا جملہ ہے، ایک تو ذو ہے، ذو کا معنی بہت اور ذو کا معنی دوسرے، اور الحجہ یہ حج کے معنی میں آتا ہے۔ یہ ذو کے معانی والا بھی ہوتے ہیں، اور عربی قواعد صرف و نحو اگر پڑھی بھی ہو تو یہ لفظ کبھی ذوالحجہ استعمال ہوتا ہے اور کبھی ذی الحجہ استعمال ہوتا ہے، اور مختلف حالات ہیں، لیکن یہ دونوں الفاظ ٹھیک ہیں۔ لہٰذا ذوالحجہ، ذو والا، حجہ حج والا، جس مہینے میں انسان حج کو ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان عدت الشہور، لوگوں مہینوں کی تعداد عند اللہ 12، سورہ توبہ کی 36ویں آیت میں آتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے۔ کب سے؟ فی کتاب اللہ، اللہ نے اپنی کتاب میں لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا۔ کمال کی آیت ہے، آپ غور کریں کہ ٹائم اور سپیس دونوں کو جمع فرما دیا۔ ہم غور نہیں کرتے، ورنہ قرآن کئی جگہ پہ ٹائم اور سپیس پہ بات کرتا ہے۔ یہاں سپیس کیا ہے؟ السماوات والارض، اور ٹائم کیا ہے؟ ٹائم یہ ہے کہ فرمایا کہ 12 شہرن، 12 مہینے، دونوں چیزیں جمع ہو گئی۔ تو فرمایا کب پیدا؟ جب آسمانوں کو اور زمین کو ہم نے پیدا کیا تو اللہ نے ٹائم کو پیدا فرمایا اور اللہ نے سپیس کو پیدا فرمایا۔ منہا اربعۃ حرم، اور اس میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو بہت عظمت والے مہینے ہیں، بہت حرمت والے مہینے ہیں، بہت زیادہ عزت والے مہینے ہیں۔ وہ چیز جسے اس کی عزت کی بنا پر چھوا نہ جائے، جس پر عزت اور احترام کی بنا پر ہاتھ نہ ڈالا جا سکے، وہ چیز جس کو اللہ نے اس کی عزت حرمت کی وجہ سے اور اس کے احترام کی وجہ سے دور کر دیا ہو، اسے کہتے ہیں یہ کہ منہا اربعۃ حرم۔ حرم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے حرام کیوں ہے؟ یہ چیز حرام ہے، تم اسے چھو نہیں سکتے، تم اس کے قریب نہیں آ سکتے، پازیٹیو سینس میں، اور نیگیٹو سینس میں اس کے قریب آنا ہی نہیں۔ یہ تو بالکل ایک طرح سے نفرت والی چیز ہے۔ تکبیر تحریمہ آپ کہتے ہیں نا، نماز کی پہلی تکبیر کو جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں اللہ کے ساتھ دعا اور نماز کو شروع کر رہا ہوں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، کھانا پینا بولنا، جو اس سے پہلے جائز تھیں، اس تکبیر کے بعد اب حرام ہو گئی ہیں، سب چیزیں چھٹ گئیں۔ اور یہ جو تحریمہ کے بعد کی کیفیت ہے، یہ بڑی عزت والی ہے، احترام والی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، اور 4 مہینے بہت احترام کے قابل ہیں۔ ذالک الدین القیم، لوگو یہ اصل دین ہے تمہارا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم نہ کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو کچھ ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا کیا؟ اللہ نے جو کچھ بھی کہا اس کے اللہ تعالیٰ نے بتایا انہیں کہ یہ بات نامناسب ہے۔
تو اللہ نے یہ بتا دیا تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ آپ کی نافرمانی کر کے ہم نے اپنی جان پر بڑی زیادتی کر لی۔ یہاں فرمایا کہ 4 مہینے دیے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کر بیٹھنا ان 4 مہینوں میں۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الزمان قد استدار، لوگو ٹائم گھوم پھر کے ٹھیک اس جگہ پہ آج پہنچ گیا ہے جب اللہ نے زمانے کو پیدا کیا تھا۔ عرب کیا کرتے تھے، کبھی 14 مہینے بنا لیے، کبھی 13 مہینے بنا لیے، ایک مہینہ اعلان کر دیا کہ یہ حج کا مہینہ ہے، یہ 20 دن کا ہوگا، محرم شروع ہو رہا ہے وہ 40 دن کا ہو جائے گا، اپنے پاس سے ہی ایسے مہینوں کے نام رکھتے رہتے تھے اور ٹائم میں دخل دیتے تھے، اللہ کی ترتیب کو توڑتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت ان پہ ناراضی کا اظہار فرمایا ہے۔ یہاں سے وکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الزمان قد استدار، ٹائم زمانہ گھوم پھر کے آج ٹھیک جو میں کھڑا ہوں اس لمحے پہ آ گیا ہے جس لمحے اللہ نے زمانے کو پیدا کیا تھا۔ کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں اور زمین کے ساتھ اسپیس کے اس ٹائم کو پیدا کیا تھا۔ آج میرا کھڑا ہونا اس زمانے کو کئی کروڑ اربوں سال پیچھے جب خدا نے پیدا فرمایا تھا، آج ٹھیک ایگزیکٹ اس لائن پہ آ گیا ہے، اس جگہ پہ۔ اس السنہ 12 شہرن، اور لوگوں اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے بہت عزت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل اللہ نے رکھے ہیں، ذوالقعدہ کو رکھا ہے، ذوالحجہ کو رکھا ہے، ذوالحجہ دونوں تلفظ ٹھیک ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ و محرم، اور 4تھا مہینہ اللہ نے محرم کو رکھا ہے، ورجب، اور 3 مہینہ محرم کو رکھا ہے، 3 متوالیات، 3 مہینے پے در پے آئیں گے، ذوالقعدہ آئے گا، پھر اس کے بعد ذوالحجہ آئے گا، اس کے بعد محرم آگے، 3 مہینے ہو گئے، ورجب و مضر، اور مضر قبیلے کے رجب کو رکھا ہے، اور عربوں نے رجب 2 بنا لیے تھے، یہ اس طرح مہینے آگے پیچھے کرتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا کہ اس سارے زمانہ جاہلیت میں دیکھو یہ جو رجب کا مہینہ ہے نا، وہ صرف ایک قبیلہ ایسا ہے جو ابھی تک اصل پہ قائم، رجب و مضر الذی بین جمادہ، اور وہ جو ہے وہ جمادہ کے درمیان ہے، جماد الاولیٰ اور اخری و شعبان، اور یہ جو اللہ نے رجب رکھا ہے شعبان سے پہلے کا ہے۔ دیکھا آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جماد الاخری اور ماہ شعبان کے درمیان جو ہے، اور آپ نے فرمایا وہ جو بنو مضر کرتے ہیں نا ان کا حساب ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہوا کرتا ہے کہ زمانے کے احکامات، شریعت کے مختلف مسائل، کچھ کہتا ہے یہ کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست آدمی تھے اس معاملے میں کہ انہوں نے بہت جگہ پہ تطبیق دی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، خام خواہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اور کاہے کو آپس میں جھگڑتے ہیں، وہ بھی درست ہے اور یہ بھی درست ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مضر کا رجب بالکل ٹھیک قرار دیا کہ ایک قبیلہ ایسا ہے جو اب تک ٹھیک چلے آتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ شور مچاتے ہیں نا کہ حق نہیں ملتا، سچائی نہیں ملتی، ایسے نہیں ہیں، اللہ سے جو مانگتے ہیں انہیں بھی مل جاتا ہے، اور نبی کو تو خیر براہ راست مل جاتا ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس آخری خطبے میں
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی حاضر تھے۔ وہ ظاہر ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کو سن رہے تھے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔ اس لیے بہت طویل خطبہ ہے۔ جس صحابی رضی اللہ عنہ کو جو بات یاد رہی انہوں نے اسے ہی نقل کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ امت کو سکھایا، ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ابو سعید رضی اللہ عنہ کا الا ان احرم الایام یومکم ھذا، لوگوں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ احترام والا مہینہ جو اللہ نے رکھا ہے یہ ذوالحجہ ہے۔ 12 مہینے، پھر 4 ان میں عزت والے، 4 میں سے بھی ایک، اور اس ایک میں سے بھی 10 دن یہ پہلے، آج یکم ہے اور 9 دن اور، پورے ٹائم کا خلاصہ بیان کیا۔ الا ان احرم الایام یومکم ھذا، آج جو میں تمہیں خطبہ دے رہا ہوں سب سے زیادہ پورے سال کے 356 دنوں میں سب سے زیادہ احترام کا دن آج ہے۔ الا، یاد رکھنا، وَإِنَّ أَحْرَمَ الشُّهُورِ شَهْرُكُمْ هَذَا، اللہ نے جس مہینے کو سب سے زیادہ قابل احترام قرار دیا ہے کہ اس میں بالکل اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، وہ یہ ذوالحجہ ہے۔ الا وَإِنَّ أَحْرَمَ الْبَلَدِ بَلَدُكُمْ هَذَا، اور اللہ نے سب سے زیادہ جس شہر کو عزت والا بنایا ہے یہ وہ شہر ہے جہاں آج میں خطبہ دے رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا الا وَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، لوگوں ایک دوسرے کے خون، وَأَمْوَالَكُمْ، اور لوگوں ایک دوسرے کا مال، یہ دونوں چیزیں علیکم حرام، میں حرام کر کے جا رہا ہوں۔ بغیر کسی وجہ کے کسی کو مارنا، قتل کرنا، اور بغیر کسی وجہ کے کسی کا مال چھین لینا، یاد رکھنا دوسرے آدمی کا مال اور دوسرے آدمی کی عزت کا حرمت یومکم ھذا، وہ اسی طرح تمہارے لیے قابل احترام ہے جیسے آج کا یہ دن جس دن میں خطبہ دے رہا ہوں۔ فی شہرکم ھذا، جس طرح یہ مہینہ قابل احترام ہے بالکل اسی طرح لوگوں کی عزتیں، لوگوں کی جان، لوگوں کے مال، فی بلدکم ھذا، اور میں تمہیں بتاؤں جس طرح مکہ قابل احترام ہے بالکل ٹھیک اسی طرح ایک دوسرے کی عزت، دوسرے کا مال، یہ سب چیزیں قابل احترام ہیں۔ الا هل بلغت، لوگوں میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ قالوا نعم، مجمع بولا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول بلا شبہ آپ نے خدا کا دین ہم تک پہنچایا۔ قال اللہم اشہد، آپ نے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا اے اللہ اس بات پر گواہ ہے، اے اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ نبوت کا حق میں نے ادا کر دیا۔ بنیادی طور پر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے لوگوں کی جان ہے، اس کے بعد لوگوں کے اموال ہیں، اس کے بعد لوگوں کی عزت اور آبرو ہے۔ ان 3 چیزوں پہ ہی جنگیں ہوا کرتی ہیں، حتیٰ کہ جنگ عظیم انہی 3 چیزوں پہ ہوئی۔ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب یہی ہو رہا ہے کہ ان کی نسل ختم ہو جائے، ان کے خون بہاؤ اتنا کہ ان میں کوئی باقی ہی نہ رہے۔ اس کے پاس مال ہے، اس ملک کو کنگال کر دو، اور یہ ایسے ہیں، ان پر ایسا پریشر رکھو کہ زمانے بھر کے لیے یہ لوگ ذلیل ہوتے رہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کے گئے تھے اور ارشاد فرمایا 2 چیزوں کا، فرمایا تھا کہ وَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، تمہارے مال اور تمہارے خون ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح 12 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ، جس طرح پوری دنیا میں سے یہ شہر
اور پھر 12 مہینوں میں سے ایک مہینے میں سے یہ بھی جو پہلے یہ جو آج خطبہ دے رہا ہوں یہ جو خطبہ دے رہا ہوں ذی الحجہ کا، یہ جس طرح قابل احترامات کا دن ہے، تم عرفہ میں ہو، عرفات میں ہو، 9 ذی الحجہ کو جو میں خطبہ دے رہا ہوں، جس طرح یہ شہر، یہ لمحات اور یہ سب چیزیں قابل احترام ہیں، ایک دوسرے کا ایسے ہی احترام بھی کرتے رہنا اور ایک دوسرے کے مال میں بالکل گڑبڑ نہیں کرنا، ایسے ہی احترام کرنا۔ حدیث میں دوسری جگہ پر آیا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے رسول، کیا سود سے بھی زیادہ حرام کوئی چیز ہے دنیا میں؟ یعنی سود تو اللہ سے جنگ ہے نا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، سود سے بھی بدتر چیز لوگوں کی بے عزتی کرنا ہے، اور سود سے بھی بدتر چیز لوگوں کا مال کھا جانا۔ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ 9 یا 10 ذی الحجہ کے خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا۔ 9 یا 10 اس لیے کہا ہے کہ مختلف صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ روایات اور روات جو ہیں، راویوں نے مختلف چیزیں نقل کی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بلیغ خطبہ دیا، کمال کا خطبہ ہے یہ، سارے اسلام کا نچوڑ اور مکھن گویا آ گیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 مہینے رہی حیات طیبہ، اور پھر وہ اس دائمی ابدی حیات کی طرف منتقل ہو گئے جو وفات کے بعد اللہ اپنے نیک بندوں کو اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رکھی ہوئی ہے اللہ نے۔ تو یہ چیز ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں، تو اس لیے اس تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ ذو الحجہ کا مہینہ یہ عزت اور حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اور دوسری جگہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو روزے کی نصیحت کی تھی، اور وہ پوری حدیث ابو داؤد میں ہے، اور وہ جو حدیث ہے ابو داؤد میں، اس کو شاید ہی امت میں اب اس پہ عمل کرنے والا کوئی ہو، شاید اسے تحفہ سمجھنا چاہیے۔ ہم کبھی کبھی ریکارڈنگ میں آپ کو کبھی سالوں میں کہتے ہیں نا، یہ تحفہ سمجھو ہماری طرف سے، یہ حدیث تحفہ ہے۔ شاید ہی کوئی اس روایت پہ عمل کرتا ہو، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ باہلی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ عرفتنی، اللہ کے رسول آپ نے مجھے پہچانا؟ تو آپ نے اسے دیکھا اور فرمایا میں نہیں پہچانا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں باہلی ہوں جو پچھلے سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہلی جب تم پہلی بار آئے تھے تو تم تو بہت خوبرو، بہت اچھے، تمہاری صحت بہت اچھی تھی، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول سال ہو گیا ہے، میں مسلسل روزے رکھ رہا ہوں، اور رات کے بعد، شام کے بعد سے صبح تک بس کھاتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں کھاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا یہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ عذاب اپنے پہ مسلط کر لو؟ اس لیے اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا، اپنے جسم کا خیال نہ رکھنا، بلڈ پریشر ہونے کے باوجود نمک کا خیال نہ رکھنا، شوگر ہونے کے باوجود چینی کا خیال نہ رکھنا، اور اتنی صحت کا گر جانا کہ چند مہینوں میں بس یوں چلا۔ یہ کوئی اسلام ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ ارشاد فرمایا یہ عذاب تو نے اپنے اوپر مسلط کیوں کر لیا؟ ڈانٹ پڑی نا،
اس لیے ہمارے یہاں اس کی پرواہ ہی نہیں کہ میں جم میں جاتا ہوں نہیں جاتا، ایکسرسائز کرتا ہوں نہیں کرتا، واک کرتا ہوں نہیں کرتا، سوئمنگ کرتا ہوں نہیں کرتا، بس بلا سوچے سمجھے ٹھوسنے کی، اور اس سے جو بیماریاں پیدا ہو جائیں ان کے لیے ڈاکٹروں کا سر کھاؤ، حتیٰ کہ موت کے منہ میں چلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کس نے کہا تھا اسے ضابط کو مسلط کرنا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا سم شہر الصبر۔ دیکھو کتاب الصوم ہے نا جو ابو داؤد رحمۃ اللہ سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہاں یہ حدیث آئی ہے، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لائے۔ آپ نے فرمایا سم شہر الصبر، بس رمضان میں روزے رکھا کرو۔ وہ یومن من کل شہر، اور ہر مہینے ایک روزہ بس رکھ لیا کرو۔ قال زدنی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اور کر دیں، اضافہ فرما دیں۔ قال زدنی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اور اضافہ کر دیں۔ مہینے میں ایک روزہ ناکافی ہے۔ قال صم یومین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسے کرو کہ 2 روزے رکھ لیا کرو۔ قال زدنی، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اور اضافہ فرما دیں۔ قال صم ثلاثہ، مہینے میں 3 روزے بس رکھ لیا کرو، ثلاثۃ ایام، 3 روزے۔ قال زدنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اور اضافہ فرما دیں۔ قال صم من الحرم، یہ جو 4 مہینے اللہ نے عزت والے رکھے ہیں ان میں روزہ رکھ لیا کرو۔ وَاتْرُکْ ثُمَّ مِنَ الْحُرَمِ، وَاتْرُکْ ثُمَّ مِنَ الْحُرَمِ، وَاتْرُکْ۔ وَقَالَ بِأَصْحَابِهِ الثَّلَاثَةِ فَضَمَّهَا ثُمَّ أَرْسَلَهَا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو عزت والے 4 مہینے آتے ہیں نا، 3 روزے رکھ لیا کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو نیچے کیا، پھر فرمایا یعنی مطلب یہ کہ 3 روزے رکھو، 3 دن چھٹی کرو۔ پھر فرمایا 3 روزے رکھ لیا کرو، 3 دن چھٹی کر لیا، 3 روزے رکھ لیا کرو، 3 دن چھٹی کر لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 روزے رکھنے کی اجازت دی اور 15 چھڑا دی۔ 3 رکھو پھر 3 چھوڑ دو، 6 ہو گئے۔ 3 رکھو پھر 3 چھوڑ دو، 12 ہو گئے۔ 3 رکھو اور پھر 3 چھوڑ دو، 18 ہو گئے۔ 3 رکھو اور پھر 3 چھوڑ دو، 24۔ اور پھر 3 رکھو اور 3 چھوڑ دو، چاہے اگلا مہینہ اس کا داخل ہو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کاش کہ کوئی آدمی یہ 4 مہینے اس طرح گزار لے، یعنی وہ گزارے گا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور پھر اس کے بعد رجب۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہلی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کو ترتیب دی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ اشہر حرم، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب کے مہینوں میں روزہ رکھو اور چھوڑ دو، روزہ رکھو اور چھوڑ دو۔ اور 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، 3 انگلیوں سے اشارہ بھی فرمایا، اور پھر نیچے انہیں بند بھی کر دیا کہ بس یہ 3 ناغے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں اس پہ یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی عمل کر، لیکن بتایا کہ اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے۔ روزوں کی کئی ایک ترتیبیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں نا، کہ 13، 14، 15 کو رکھ لیا کرو، ایام 20، جب چاند پورا ہوتا ہے تو آسمان گویا کہ زمین کی طرح ہو جاتا ہے، 13، 14 اور 15، 14ویں کا چاند، اس کی روشنی، کسی کو کچھ بتایا، کسی کو کچھ بتایا۔ یہ صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جن کو بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح روزے رکھو، اور شاید ہی اب کوئی ہو امت میں جو اس طرح روزے رکھتا ہو۔ ان 4 مہینوں کی عزت، احترام اور روزہ رکھنے سے جو پاکیزگی
اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ ان 4 مہینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گزار۔ یہ حدیث کبھی نہیں آپ نے سنی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد اگلی حقیقت یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں۔ ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ شریعت نے کوئی تقاضا ہم سے زندگی گزارنے کا کیا بھی ہے یا نہیں کیا۔ اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی، اور یاد رکھنا چاہیے اس میں ایکسیپشن جس چیز کی ہے وہ یہ کہ ذی الحجہ جو ہے اس کے تو 9 روزے رکھے جائیں مسلسل، یہاں 3 والا فارمولہ نہیں ہے۔ جیسے آج یکم ذی الحج ہے، لوگوں نے روزہ رکھا ہے، تو یہاں سے لے کے 9 تک یہ سب نفلی روزے ہیں، فرض کوئی بھی نہیں ہے۔ تو نفلی روزے یہ رکھے گا 9 دن، اور اس کے بعد 5 دن ایسے ہیں جن میں روزے کا رکھنا جائز ہی نہیں۔ ایک تو رمضان کے بعد عید کا روزہ یکم شوال، دوسرے یہ جو 10ویں آئے گی عید الاضحیٰ جو آئے گی اس کا روزہ 2 ہو گئے، اور باقی 4 دن اور 3 دن 11 12 اور 13 ذی الحج کو، ایک عید الفطر ہو گئی، دوسری عید الاضحیٰ ہو گئی، اور 10 ذی الحج کے بعد 11 12 اور 13، یہ 5 دن ایسے ہیں جن میں روزے کا رکھنا جائز ہی نہیں۔ تو جب وہ 13 ذی الحج کو فارغ ہو جائے تو پھر 14 15 اور 16 کو روزہ رکھ لے، 17 18 19 کو چھوڑ دے، اور پھر یہی ترتیب چلاتا رہے آگے محرم میں بھی۔ اور اگر اس دوران 9 10 محرم آ جائے تو پھر روزہ رکھ لے، چاہے وہ چھٹی کا دن کیوں نہ ہو۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزے کے متعلق فرمایا تھا وہ اس کی حرمت قائم لے گی 10 محرم کی، 9 کا اس کو اختیار ہے رکھے نہ رکھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صوم 5 ایام فی السنہ، آپ نے فرمایا دیکھو لوگو، سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں کوئی روزہ نہیں ہے۔ یوم الفطر، ایک تو عید فطر کا دن ہے، یوم النحر، اور دوسرے وہ دن جس دن تم قربانی کرتے ہو بڑی عید کا دن، اور وثلاثت ایام تشریق، اور 3 دن ایام تشریق کے ہیں۔ 10 کو آپ نے قربانی کی، 11 12 اور 13، 10 11 12 13، 4 دن ہو گئے۔ ایک دن وہ جو رمضان کے بعد عید کا تھا، فرمایا 5 دن روزے نہیں رکھنے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ینہا عن صیام ہذہ الایام، منع فرماتے تھے کہ لوگوں ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا۔ اور وہ کیا دن تھے؟ یعنی التشریق، ایام تشریق، 10 11 12 اور 13، 4 دن یہ ہو گئے کہ 4 دن روزہ نہیں رکھنا، اور 3 دن 11 12 13، جہاں حدیث میں آیا ہے کہ 3 دن روزہ نہیں رکھنا، وہ 11 12 13، 5 آئے ہیں تو عید الفطر کو ملا لیں، 4 آئے ہیں تو 10 11 12 ہو گیا۔ اور عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی یہی ہے۔ عقبہ بن عامر جوہنی یہ وہی ہیں جو مصر کے گورنر مقرر کر دیے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ کی قبر ابھی بھی موجود ہے، ہم گئے تھے جب تو زیارت کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اور حدیث میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ دن جو 10 ہیں اتنی عزت اور احترام کے دن ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن کریم میں اس کی قسم کھائی ہے۔ یہ اشہر حرم، یہ اشہر حرم 4 مہینے عزت والے، ذی قعد
ذی الحج، محرم اور رجب۔ اس کے متعلق ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے یہ جو کہا ہے نا والفجر، اور ہمیں قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور اللہ نے کہا قسم ہے زمانے میں سے ہمیں 10 راتوں کی۔ وہ کہتے ہیں 10 راتیں جو ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمائی۔ یہ جو ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، پہلی رات سے لے کے آخر تک 9 ذی الحج تک کی راتیں ایسی ہیں جس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ ہم ایک لیلۃ القدر ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف کرتے ہیں نا، ارشاد فرمایا یہ 10 راتیں جو ہے نا عید سمیت، یہ فرمایا ہر ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور ہر دن کا روزہ سوائے عید کے دن کے یہ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا لوگوں ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں اللہ انسانوں کی ایک دعا کو قبول فرماتے۔ سال کا ذکر تھا 12 مہینے، پھر اس کے بعد فرمایا 4 مہینے، پھر 4 مہینوں میں سے بھی ذی الحج کا مہینہ، ان مہینوں میں بھی 10 دن، اور 10 دنوں میں بھی 9 ذی الحج جو ہے اس کے روزے کو بہت ارشاد فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شہرین متتابعین، 2 مہینے جو مسلسل ہیں، ان 2 مہینوں کو جو مسلسل آتے ہیں ہم یہی سمجھتے تھے کہ اللہ کی عبادت کے مہینے۔ اس لیے ذی الحج کے جو پہلے ابتدائی دن ہیں ان میں نہ صرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت کے راوی ہیں، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، اللہ کو پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اسے اپنی عبادت اتنی پسند ہو جتنی ان 10 دنوں میں ہوتی ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اگر ان 10 دنوں میں جہاد ہو تو وہ بھی ان 10 دنوں کے علاوہ جہاد ہو تو جہاد پہ بھی اللہ نے ان 10 دنوں کو ترجیح دی ہے۔ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، سال کے جتنے دن ہیں ان میں جہاد ہی کیوں نہ ہو، جتنا خدا کو یہ دن پسند ہے نیکی کے لیے کوئی دن خدا کو پسند نہیں، الا رجل ہاں خرج بنفسہ و مالہ، وہ آدمی جو اپنے مال اور اپنی جان کو لے کے اللہ کی راہ میں نکلا ہو، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور پھر مال بھی اللہ کی راہ میں دے دیا اور جان بھی اللہ کی راہ میں دشمنوں نے سے شہید کر دیا ہو، بس وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جو آدمی، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ ہو، تو بتایا کہ جو 10 دن ہے نا ان 10 دنوں میں نیکی کرو، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کا خیال کرنا، جہاں پانی نہیں ہے وہاں پہ کنویں کھدوانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ کو چاہیے ان 10 دنوں میں دیکھو جس کے پاس پنکھا نہیں ہے اس غریب کو پنکھا لے دینا، جس کا رکشہ ٹوٹا پھوٹا ہے اس کو رکشہ نیا دلوا دینا، جس آدمی کے پاؤں میں چپل نہیں ہے اسے چپل دلوا دینا۔ یہ وہ 10 دن ہیں جس میں جو بھی نیکی کرے گا اللہ کو اپنی عبادت اور لوگوں کی نیکیاں ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن اتنا نہیں بھاتی جتنا ان 10 دنوں میں بھاتی۔ لوگوں کے قرضے ادا کرنا، لوگوں کے لیے دوا کا بندوبست کرنا، تعلیم کا بندوبست کرنا، کتابیں بچوں کو خرید کے دینا، کوئی نیکی کرے، اس لیے یہ 10 دن، یہ جو عشرہ ہے پورا، اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ ہفتے کے دن عید پڑ گئے، عید کی شام تک
بلکہ بعض کو کہا کہ نزدیک تو اگلے دن صبح صادق تک جو نیکی ہو ان دنوں میں کرنی چاہیے. صدقہ کرنا، قربانی تو خیر بہت ہی بڑی چیز. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بجائے قربانی کرنے کے 10 ذی الحج کو غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحج جو ہے اس دن اللہ کو سب سے زیادہ اچھا عمل یہ لگتا ہے کہ تم جانور کا خون بہاؤ. پہلے 9 دن یہ تمام نیکیاں جو ہم نے آپ سے عرض کیا کریے، لوگوں کو کھانا کھلائیے، لوگوں کو پوچھیے، لوگوں کی عیادت کیجیے، ایک پائی بھی اللہ کی توفیق سے ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. لیکن 10 ذی الحج کو قربانی ہی کرنی ہے، یہی سنت ہے، یہی طریقہ ہے. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. دارمی میں یہ روایت آتی ہے ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل، اللہ کے نزدیک کوئی نیکی اس کو اتنی پسند نہیں آتی، ولا اعظم اجرن، اور نہ ہی خدا کسی بھی نیکی پہ اتنا ثواب دیتا ہے، من خیر یعملو فی عشر الاضحیٰ، ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، لوگوں اس میں نیکیاں کرو، تمہارے سارے سال کی نیکیاں ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. اور ان 10 دنوں کی جو بھی تم کرو گے اتنا ثواب کسی چیز میں نہیں ہے جو اللہ ان 10 دنوں میں دیتا ہے. قیل ولا الجہاد فی سبیل اللہ، عرض کیا گیا اللہ کے رسول جہاد پہ بھی ثواب اتنا نہیں ہے. قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے کا بھی اتنا جہاد کا بھی ثواب نہیں ہے جتنا ان دنوں میں تم کوئی نیکی کر لو. الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، سوائے اس آدمی کے جو مال اور جان کے ساتھ نکلا پھر وہ واپس نہیں ہوا. قال وکان سعید بن جبیر، اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اذا دخل ایام العشر، جب آخری عشرہ آتا تھا نا، اجتہد اجتہادا شدیدا، شدید محنت کرتے تھے، بہت اللہ کی عبادت کرتے تھے. حتی ما یقاد یقدر علیہ، یہاں تک کہ جو بس میں نہیں بھی ہوتا تھا وہ بھی کر گزرتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا اور فرمایا تھا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی یہی آتا ہے کہ افضل ایام الدنیا، سال کا سب سے اچھا حصہ تمہیں بتاؤں، ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ. ذی الحج جو ہے نا، اس مہینے کی ابتدائی 10 دن سارے زمانے سے بہتر دن ہیں، جن میں اللہ اپنے بندوں کو ثواب دیتا ہے اور جن میں اللہ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے. ایک جگہ اسی لیے آیا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کوئی سال کا حصہ اللہ کو اتنا اچھا نہیں لگتا. ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر، جتنا اللہ چاہتا ہے کہ ان 10 دنوں میں لوگ اس کی عبادت کریں. فاکثروا فیہن من التہلیل، لوگوں 3 کام کرنا. ایک تو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو. یہ مہینہ اصل میں اللہ کی بزرگی کا، اس مہینے میں اللہ کی طاقت کا اظہار، اللہ کی بندگی کا اظہار. خدا جانوروں کی، انسانوں کی جان لے لے، یہ اس کا حق بنتا ہے، اس کا اظہار. اس لیے آپ دیکھیں ان 10 دنوں میں یہ نہیں کہا تسبیح کرو، فرمایا تحلیل، اللہ کی توحید. دوسرے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والتکبیر، اور اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، والتحمید، اور اللہ کا شکر ادا کرنا. تکبیر بھی آپ دیکھیں یہ ہے نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تسبیح نہیں ہے، تسبیح تو ہے اللہ کو کے لیے یہ کہنا کہ اللہ تجھ میں کوئی عیب نہیں. نیگیٹو ہے نا، پازیٹیو چیز آ گئی. اور پازیٹیو کیا؟ لا الہ الا اللہ.
التکبیر، اللہ اکبر کہنا، التحلیل، التکبیر، التحمید، حمد، اللہ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کثرت سے بیان کرو، پاکی نہیں تعریف بیان کرو۔ یہ حدیث بہت جگہ آئی ہے، مسند احمد میں بھی ایک جگہ آئی ہے، اور بھی لوگوں نے نقل کی ہے۔ ہمارے استاد تھے، جب ہم پڑھتے تھے تو یہ حدیث اس موقع پہ آئی جب یہ ذی الحجہ تھی، تو ہم نے کہا حضرت کتنا پڑھا جائے؟ تو انہوں نے کہا کلمہ طیبہ روزانہ 10,000 بار تو پڑھو۔ ایسے بادشاہ تھے۔ ایک دن فرمایا کہ 4 گھنٹے لگتے ہیں، مگر جوان لوگوں ہمت کرو، کیا ہے 4 گھنٹے کیا؟ التحلیل، لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، اور چاہے پورا کلمہ پڑھ لے، چاہے اتنا پڑھتا رہے اور 10-20 مرتبہ کے بعد پھر کلمہ پورا کر لے۔ اور دوسری چیز تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جو ہے نا اللہ کی بڑائی بیان کرنے آگے آتا ہے۔ اور تیسری چیز التحمید، الحمدللہ کہنا۔ اسی لیے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مسلم میں آئی ہے یہ روایت کہ اب دین کے نئے نئے شراح اور یہ نئے نئے فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں نا، وہ اس حدیث سے ہی منکر، حالانکہ مسلم میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب ذی الحجہ کا چاند تمہیں نظر آ جائے، واراد احدکم ان یضحی، اور کسی کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے گا، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، انہیں اسے چاہیے کہ نہ تو اپنے بال کٹوائے اور جسم کے بالوں کو بھی چھوڑ دے اور اپنے ناخنوں کو بھی چھوڑ دے۔ اس لیے دونوں چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاؤ۔ اب یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ ایسے کرے تاکہ وہ ان 10 دنوں میں اللہ کے سامنے یہ رکھے کہ اللہ جس طرح اصل تو میرا ذبح تھا نا، اصل تو میری جان جانی تھی، تو نے مہربانی کی اے رب اور میری جگہ جانور کی اجازت دے دی، تو جس طرح جانور ان 10 دنوں میں پورا سالم ہوتا ہے، میں بھی اس کی مشابہت میں اللہ میں بھی سالم ہوں، نہ ناخن کاٹے ہیں نہ بال کاٹے۔ تو جو ضروری بال ہیں ان کے متعلق بھی کہا کہ ذی الحج میں پورے کر لو ایسے اعمال، ذی قعدہ میں، ذی الحج میں یہ بھی نہ کرو، اپنے ناخن بھی چھوڑ دو، اپنے بال بھی چھوڑ دو۔ اگر کوئی شخص قربانی سے پہلے ایسے کر لے کوئی گناہ کی بات بھی نہیں۔ مثلا اس میں 2 جمعے فرض کر، ایک جمعہ آ گیا اور اس میں معمول بال کٹائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں قربانی دینی ہے تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کر۔ اب اس مسلم کی حدیث کا کیا کرنا ہے؟ نہیں ماننی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہی پڑھتے تھے، عبداللہ ابن مسعود بھی یہی پڑھتے تھے، حضرت علی بھی یہی پڑھتے تھے۔ یہ 3 صحابہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، سیدنا عمر خلیفہ اور پھر سیدنا علی خلیفہ اور پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ تو اس شان کے آدمی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بغیر مشورے کے اپنی امت پہ کسی کو خلیفہ مقرر کرتا تو ابن مسعود کو کرتے تھے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کیا کہنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں ہر اس چیز سے راضی ہوں جس سے ابن مسعود راضی ہیں، میری امت میں ہر وہ چیز جس کے متعلق ابن مسعود راضی ہیں میں راضی۔ یہ تینوں تکبیرات پڑھتے تھے 9 ذی الحج سے لے کے، اور کیا تکبیر پڑھتے تھے؟ ایام تشریق کے آخر تک، 9 ذی الحج فجر سے لے کے ایام تشریق یعنی 13 تک، 9 پورا دن، 10، 11، 12 اور 13 تاریخ کی عصر تک کے 5 دن ایسے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، اور پھر وہ پڑھتے تھے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عورتیں ہوں، مرد ہوں، دیہاتی ہوں، شہری ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، سب کو یہ تکبیرات پڑھنی ہیں۔ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ اس کی بھی روایت ہے، انہوں نے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کان یکبر من صلاۃ الفجر من یوم عرفہ، عرفہ کا دن، اس دن سے وہ شروع کرتے تھے تکبیرات کو پڑھنا، من آخر ایام التشریق، آخری دن تک جس میں گوشت سکھایا جاتا ہے۔ تشریق کو تشریق اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گوشت سکھایا جاتا ہے۔ 10 کو قربانی ہوئی نا، تو 11، 12 اور 13 کی شام عرب جتنا گوشت سٹور کر سکتے تھے اس میں سکھا لیتے تھے، اور پھر وہ سستا بھی ہوتا تھا اور سارا سال کام بھی آتا تھا۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب دیکھ کے اس پہ کپ کپی تاری ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میرے پاس بیٹھو، تمہیں پتہ ہے میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کو تازہ گوشت پکانے کے لیے جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو جاتی تھی اور خشک گوشت لے کے آتی تھی، پھر کھلاتی تھی۔ ایام تشریق، جن علاقوں میں برف پڑتی ہے وہاں اب تک یہی ہے کہ لوگ گوشت کو سکھا کے رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ اگلے موسم میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی سردیاں ہوتی ہیں تو باہر نکلا نہیں نہ جاتا، تو اس لیے اس میں استعمال کرتے ہیں، اسے تشریق اس لیے کہتے ہیں۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ کان یکبر من صلاۃ الفجر من یوم عرفہ الی صلاۃ العصر من آخر یوم التشریق۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ 9 ذی الحج کی فجر سے تکبیریں کہنا شروع کرتے تھے اور 13 کی عصر کے بعد آخری تکبیر وہ پڑھتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی طریقہ تھا، اور یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے۔ عمیر ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لائے۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لائے۔ قصہ یوں ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ پہ امیر مقرر کیا تھا حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو، اور خزانہ دیا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو، اور وہاں مختلف صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، نہیں خزانہ دیا تھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ وہاں تعلیم دیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تعلیم دینے کے لیے گئے تھے کوفہ میں۔ ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ دارالخلافہ بنا لیا تھا، اور ایک یہ 1600 صحابہ رضی اللہ عنہ کوفہ گئے ہیں، جن میں بدری بھی شامل۔ 1600 صحابہ رضی اللہ عنہ کسی شہر میں جائیں، پڑھائیں، اور پورا شہر تابعین پہ مشتمل ہو جائے، ایسا کیا ہے؟ حرمین شریفین کے بعد بہت بڑا مرکز بن گیا تھا۔ خیر بات کہیں اور چل پڑے گی۔ تو وہ کہتے ہیں عمیر ابن سعید کہ حضرت تشریف لائے ہمارے ہاں کوفہ میں، قدم علینا ابن مسعود، بس ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے، فکان یکبر من صلاۃ الصبح یوم عرفہ، 9 ذی الحج کو وہ عرفہ میں تکبیر کہنا شروع کرتے تھے، الی صلاۃ العصر، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ توحید بھی آ گئی، تکبیر بھی آ گئی، لا الہ الا اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بھی آ گئی اور اللہ کی حمد بھی آ گئی۔ 3 چیزیں، تسبیح نہیں، کوئی پڑھے بے شک پڑھے۔ تو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس طرح کرتے تھے، فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھنی ہے، اور ابن مسعود 1، حضرت عمر 2، علی رضی اللہ عنہ 3، یہ سب کے سب یہی کرتے تھے۔ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تشریق کے الفاظ یہ ہیں وہی جو آپ کے سامنے ابھی پڑھے گئے، اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حنفی فقہ پوری کی پوری یہیں پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے، بس ان تین پوری حنفی فقہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے ہیں، وہ فتویٰ دیتے تھے، فرماتے تھے کہ کوفہ سے ابن مسعود آ جائیں تو ان سے اس کی تصدیق کرا لینا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فتویٰ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ مدینہ منورہ جاؤ اور ان سے تصدیق کرا لینا حضرت سے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا عورت کے نکاح کے متعلق، وہ پہنچا جب مدینہ منورہ تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یہ نکاح نہیں ہوا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ درست نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حج کے موقع پہ ملے، ان کے دلائل سنے، رجوع فرمایا اور جا کر واپس اس قبیلے میں تشریف لے گئے اور مرد و عورت کی جدائی کروائی اور فرمایا بھی مجھ سے فتوے میں خطا ہو گئی تھی، امیر المومنین نے مجھے سمجھایا ہے، لہٰذا یہ فتویٰ ان کا مانا جائے گا۔ تیسرے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، کوفہ میں نماز کی امامت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کرتے رہے، ان کے بعد وہاں کوفہ میں پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بڑی شخصیت تھی، وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ جمعے کے بعد 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے فتوے مختلف تھے، کوئی 2 کا کہتا تھا، کوئی 4 کا کہتا تھا۔ البحر الرائق حنفی فقہ کی جو کتاب ہے اس میں سب تفصیلات درج ہیں، لیکن حنفیہ نے فتویٰ دیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول معتبر 4 کا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی، لیکن کیا کرے، 2 پڑھے 4 پڑھے، یہ ساری بحث وہاں ہے۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ سب تکبیر ایسی ہی پڑھتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ ایک اور طرح سے تکبیر کہتے تھے، اور یہی تکبیر ہارون الرشید نے لی تھی، اور یہی تکبیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لی ہے۔ وہ مکی تھے نا اصلاً، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا علم مکہ میں بہت پھیلا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا علم مدینہ منورہ میں پھیلا کیونکہ دارالخلافہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علم کوفہ میں بہت پھیلا کیونکہ وہ بھی دارالخلافہ ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تکبیر بھی آئی ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تکبیر وہ جو کہتے تھے وہ یہ تھا کہ کہتے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ 2 مرتبہ ہو گیا، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ جملے اختیار فرمائے، اگر کوئی آدمی یہ پڑھ لیتا ہے تو بھی بہت اچھا کرتا ہے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہوگا، اس لیے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ کتنی مرتبہ تکبیر کہنی چاہیے۔ وہ تینوں تکبیرات یہ بھی قائل ہیں اور وہ بھی قائل ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی تکبیر کا فتویٰ دیتے تھے، مگر وہ جو احناف کے ہاں ہے ان کے ہاں بھی یہی تھا کہ اللہ اکبر للہ۔ تشریق کی جو تکبیرات کہی جاتی ہیں وہ کل 5 دن ہوتے ہیں۔ 5 دن کا مطلب یہ ہوا کہ 9 ذی الحج کی فجر کو شروع کیا، جو اس کے اپنے ملک میں ہے، یہ نہیں ہے کہ 9 ذی الحج جو مکہ کی شروع ہو رہی ہے، اپنے ملک کی 9 ذی الحج کو شروع کرے، فجر کی نماز سے لے کے 9 پورا دن، 10واں عید کا دن، 11واں 12واں اور 13واں۔ ہمارے ہاں عید پڑ رہی ہے ہفتے کو، جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد یہ جو جمعہ آ رہا ہے، ایک تو جمعہ کل ہے نا، ایک اگلا جمعہ جو آ رہا ہے، اس جمعے کو فجر کے بعد تکبیر کہے گا، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں میں فرض نماز
میں سلام پھیر کے فوراً اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، گنجائش اس کی بھی ہے، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تو 9 ہمارے یہاں جمعے کو پورا ہو گیا، پھر ہفتہ 10 ہو گئی، اتوار 11، پیر 12 اور منگل 13۔ یہ 5 دن ہے، 9 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک، اور ہر مرد و عورت پڑھے گا، شہری ہو، دیہاتی ہو، مقیم ہو، حاجی ہو، غیر حاجی ہو، اور تنہا نماز پڑھے یا جماعت سے پڑھنے والا پڑھے، ہر ایک کو پڑھنی چاہیے۔ بچے سے مراد ہماری یہ ہے کہ بڑے بچے جو ہیں وہ بھی اس کو پڑھیں گے، اپنی نماز پڑھے تب، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تب، ہر ایک کو یہ پڑھنی ہے۔ اب ایک شخص کی امام کے ساتھ جماعت میں کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں تو بھی اسے اپنی نماز پورا کرنے کے فوراً بعد یہ تکبیرات پڑھنی، اور تکبیر تشریق صرف فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے، سنت اور نفلوں کے بعد نہیں۔ ایک آدمی نے مثلاً ظہر کی 4 سنتیں پڑھی، اس کے بعد تکبیر نہیں ہے، یہ 4 فرض جو پڑھے گا اس کے بعد تکبیر ہے، اور وہ 2 سنتیں یا 2 نفل جو اس کے بعد بھی تکبیر نہیں، صرف فرض نماز کے بعد۔ اور احتیاط اسی میں ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھی جائے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں نہیں پڑھی جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھی تکبیرات کو پڑھنی چاہیے۔ مرد جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کرے اور خواتین آہستہ آواز میں تکبیرات پڑھیں گے۔ اس لیے بہت سی خواتین اور مرد جو تکبیرات نہیں پڑھتے وہ گناہ کا کام کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اور فرض نماز کے سلام کے فوراً بعد اگر تکبیر بھول جائے تو نماز کے خلاف بھی کوئی بات اس نے نہیں کی، تو جب بھی یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان 5 دنوں میں کوئی نماز قضا ہو گئی، مثلاً فجر قضا ہو گئی، اب وہ صبح 10 بجے فجر پڑھتا ہے، تو اس سے چاہیے کہ قضا نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھے، اور اگر امام تکبیر بھول جائے یا وہ چپ رہے فرض نماز کے بعد، تو جو مقتدی ہیں نا ان کے لیے ضروری ہے کہ فوراً تکبیر شروع کر دیں تاکہ امام کو بھی یاد آ جائے، اور فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ کہنا اصل سنت یہ ہے، اگرچہ گنجائش 3 میں بھی کسی وجہ سے ہے، لیکن ایک مرتبہ بس کہے، 3 مرتبہ نہیں کہنی چاہیے۔ ایک مرتبہ کہنے سے یہ تشریق کے جو ایام ہیں وہ پورے ہو جائیں، تشریق کی تکبیرات پوری ہو جائیں۔